الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد بلندر صلوات۔ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، سامعین کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، قبر شبیر کی زیارت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یکزبا کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، برحمت جناب سیدہ بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح للعالمین لتراب المقدم الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقی علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلندتر صلوات۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی ولایت کا، تجھے واسطہ ہے 5/12/14 کا، تجھے واسطہ ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا، تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی عصمت و طہارت کا۔ میرا مالک بانیان عشر محرم الحرام کے رزق میں اضافہ فرما، سامعین کے رزق میں اضافہ فرما۔ میرا مالک اس عشر محرم الحرام کے بانی چودھری صاحب جو دنیا سے چودھری کرامت صاحب چلے گئے، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرا مالک محمد و اہل بیت محمد کے نور سے قبر کو روشن فرما، سخی شبیر کو راضی و خوشنود فرما، جناب سیدہ کو راضی و خوشنود فرما۔ میرا مالک ان کے خاندان کی حفاظت فرما، جو جس انداز میں جس طرح سے اس عشرے میں سخی شبیر کے دروازے پہ نوکری کرتا ہے، اس کی نوکری قبول و منظور فرما۔ میرا مالک پردے والے وارث کو اذن ظہور عطا فرما، جب بادشاہ کا ظہور ہو ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے ایک بلند صلوات کا سہارا۔ بار دیگر بھی ایک بلند صلوات تلاوت۔ توجہ ہے، بات شروع کی جیسے جتنے اب آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو اس عزاداری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے مصطفیٰ سے
ولایت علی کا اعلان کروایا، اور اعلان کائنات کا سب سے عظیم اعلان تھا۔ اللہ کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ کہتا تھا، اس مقام پہ رسول کو رسول کہہ کے پکارا۔ فرمایا اے رسول، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، آپ نے یہ کام نہ کر کے دکھایا، تو آپ نے میری رسالت کا سلامت رہے۔ داد بے شک تھوڑی بھی دیتے ہیں، لیکن مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوتی۔ تو نے پھر میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور رسول نے جب اعلان کیا تو اعلان سے پہلے اللہ نے ایک اور بات بھی کی کہ مصطفیٰ اعلان آپ کر دیں، لوگوں کے خطرے سے ہم آپ کو بچا لیں گے۔ کل بھی میں نے چاچا جی یہی عرض کیا تھا کہ غدیر میں خطرہ آیا کہاں سے؟ بھی غدیر میں سارے ہی نمازی، غدیر میں سارے ہی حاجی، غدیر میں سارے ہی صحابی، غدیر میں سارے ہی قاری قرآن، قرآن پڑھنے والے، لیکن اللہ کہہ رہے مصطفیٰ اعلان آپ کریں، خطرے سے میں بچاؤں گا۔ تو بھائی مرتضیٰ جی پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے، اللہ کو پتا تھا ولایت محمد بھی پڑے تو خطرہ ہو سکتا ہے، سلامت رہے۔ حالانکہ اگر مجھ سے اللہ پوچھتا یا میری صلاح ہوتی یا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا بھی خطرہ تھا کہاں، تو میں کہتا کہ خطرہ تو پھر دعوت سولہ شیرہ میں ہونا چاہیے، جہاں پہ اعلان مصطفیٰ نے کرنا تھا۔ خطرہ وہاں پہ تھا، 40 کافر تھے، وہاں پہ اللہ نے نہیں کہا کہ مصطفیٰ خطرے سے میں بچاؤں، غدیر میں کہا خطرے سے میں بچاؤں۔ تو عزت مآب سامعین، دعوت صلح شیرہ میں خطرہ ہونا چاہیے تھا نا، بھئی اسلام پھیلا ہی نہیں۔ اسلام کا جس طرح سے آغاز ہونا تھا ابھی ہونے جا رہے ہیں، اللہ کہہ دیتا بھی ابھی آپ نے آغاز کرنا ہے تو خطرہ تو بڑا ہے، لیکن اللہ نے نہیں خطرہ کہا۔ اللہ نے کہا میرا حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ اور اعلان رسالت مزمل کر دو۔ بھائی جان، اللہ کے رسول نے جا کے جناب عمران سے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اعلان کر دیجئے۔ جناب عمران نے کہا کوئی بات نہیں، لنگر کا اہتمام میں کرتا ہوں۔ تھوڑا بیدار رہیں گے تو بات سمجھ آئے۔ آپ اپنا پیغام پہنچا دیجئے گا، اعلان کر دیا گیا بھی آئے، دعوت ہے، بندے آئے، لنگر کھا کے چلے گئے، تقریر نہیں سنی۔ اللہ درجات بلند کرے علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ و کعبہ میرے استاد محترم کے، یہ ان کا لفظ ہے اور میری زندگی سے مرتضیٰ بھائی پیارے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کافروں کی پرانی عادت ہے، وہ لنگر کھانے آ جاتے ہیں، تقریر سننے نہیں آیا کرتے۔ وہ مجلس بھائی جان سننے، بولو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ، کیوں کہتا ہوں بولو تاکہ آپ میرے ہم سفر رہیں، ورنہ آپ بولتے ہیں، خوبصورت داد دیتے ہیں، احسن انداز میں سماعت فرماتے ہیں، لیکن آپ کی تائید کی خاطر کہتا ہوں میرے ساتھ چلیے۔ جب لوگ جانے لگے بغیر پیغام سنے، سرکار عمران نے مصطفیٰ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، اترا ہوا چہرہ دیکھ کے کہا گھبرائیں نہیں، لنگر کل پھر پکایا جائے، دعوت کل۔ یہ لنگر عام چیز نہیں۔ میں نے بڑے بڑے شوگر کے مریض دیکھے، بڑے بڑے بلڈ پریشر کے مریض دیکھے کہ بندہ کہنا بھی لنگر کر لو، کہتے نہیں جی شوگر ہے، تو بندے آگے سے کہتے کھا لے، یہ حسین کی نیاز ہے، یہ شفا دیتی ہے، بیماریاں نہیں دیتی۔ تو لنگر کھایا، دوسرے دن بھی بغیر رسول کا پیغام سنے واپس جانے لگے۔ رسول کا چہرہ پھر اترا، حضرت عمران نے پھر کہا کل پھر اہتمام ہوگا، سلامت رہیں، شاد و آباد، کل پھر لنگر دا اہتمام ہو سی۔
तीसरा दिन हुआ, तकरीर के लिए नबी ने उठना था। नबी के उठने से पहले एक अबू उठा, वो बंदों को कहने लगा उठ के चलो, तकरीर नहीं सुननी, लंगर कर लिया है। इधर से अबू लहब उठा, इधर से मोहम्मद मुस्तफ़ा का सरपरस्त उठा। चले चले, कुछ बंदों ने अभी तक मेरी तरफ तवज्जो नहीं की, मैं फिर लफ्ज़ कह देता हूँ। इधर से काबे का चोर उठा, इधर से काबे का मुहाफिज उठा। एक सलवात पढ़ दीजिएगा। बारे दीगर भी एक सलवात पढ़ दीजिएगा। इधर से जनाब इमरान उठे और अबू लहब के कंधे पे हाथ रखा। गाजी दा वास्ता वेख्या जमीन, कंधे पे हाथ रख के बोलते हुए को कहा, उसकुत या हिमार, चुप, बिस्मिल्लाह, चुप कर ए गधे। और फिर रसूल की तरफ देख के कहा, कुम कुम या सैयदी, उठ मेरे सैयद, व कुम कुम या मौलाया, उठ मेरे मौला। जिंदगी में अरब में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ज़हूर से पहला तारीख का वाक़या था कि अरब में कोई सरदार चचा अपने गरीब भतीजे को मौला कह के पुकार रहा था। सरदार बंदे बोले ना बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तवज्जो करें, बोलना जाने और मेरा मुर्शद अली जाने। गाजी की इज्जत की कसम है, मैंने बंदा देखना है जो अली के फजाइल सुन के चुप कर गया। कुम कुम या सैयदी, उठ मेरे मौला, उठ मेरे सैयद, उठ मेरे सरदार। जिंदगी का पहला वाक़या था कि एक बहादुर चचा, एक सरदार चचा अपने यतीम भतीजे को सरदार कह रहा था। अल्लाह की आवाज़ है, मुस्तफ़ा याद रखना ये कानून मेरा और तेरा बनाया हुआ है। एहसान का बदला एहसान होता है, एहसान का बदला एहसान होता है। इमरान ने तुझे 40 काफिरों में मौला कहा है, अगर तूने 1.25 लाख में इसे मौला न कहा, मुझे खुदा न कहना। समझ आ रही है सरकार? इरादा है पढ़ता जाऊं। कुम कुम या सैयदी, उठ मेरे मौला, उठ मेरे सरदार। अब नबी उठे, उठ के तौहीद का खुतबा दिया कि वो वहदहू ला शरीक है, वो माबूद बरहक है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं अल्लाह का नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ। तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा और मेरा वसी बनेगा? ज़हूर भाई जान चलें, आप मेहनत जानते हैं कि मैं करता हूँ, लोगों को एक पैगाम देता हूँ हर मजलिस। मेरा मिशन ये है कि कोई ना कोई पैगाम दिया जाए। तो बंदे हम पे एतराज़ करते, चौधरी साहब जी ये कलमा बड़ा लंबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुम वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, बाकियों का जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये शिया क्यों लंबा पढ़ते हैं? भाई मर्जी से थोड़ी पढ़ते। रसूल ने कहा तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? ईसाई राइटर तक लिख गए, उन्होंने लिखा कि जब रसूल ने ये कहा ना कौन है जो मेरी मदद करे, मेरा वजीर बने, मेरा वसी बने, मेरा वली बने और मेरा खलीफा बने, वो तारीख वाले अंग्रेज भी लिख गए कि उस वक़्त एक बच्चा उठा जिसकी उम्र 10 साल थी। वो कहने लगा अना नासिरुका या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूँगा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूँगा या रसूल अल्लाह। कोट चौधरी मालूम मुझे अलम अब्बास की कसम है, जिंदगी में पहला बंदा था जिसने मोहम्मद को रसूल कहा। तो याद रखना, जिसने जिंदगी में सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल कहा उसे अली कहा जाता है, और जिसने सारी जिंदगी सबसे पहले या अली कहा उसे मोहम्मद कहा जाता है। तो ये बात पल्ले बांधना, जो या रसूल अल्लाह कहे वो अली की सुन्नत अदा करता है, जो या अली कहे वो मोहम्मद की सुन्नत अदा करता है। शाबाश।
فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی ایسے مدد کروں گا کہ آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ ہڈیاں بولو توڑ کے رکھ دوں گا۔ نبی اٹھے، علی کو سینے سے لگایا، فرمایا یا علی انت ولی، تو میرا ولی ہے، اور ہم یہیں سے پڑھتے ہیں علی ولی اللہ۔ فرمایا انت وسیع، ہم پڑھتے ہیں وسیع رسول اللہ۔ رسول نے فرمایا انت خلیفتی، ہم یہی کہتے ہیں وخلیفتہ بلا فصل۔ اب مولا علی علیہ السلام شہنشاہ معظم نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں نصرت رسول کروں گا، کوئی میدان ہو میں مدد کروں، خیبر ہو مدد علی کرے گا، خندق ہو مدد علی کرے گا، بدر ہو مدد علی کرے گا، ہجرت ہو مدد، بولو تھوڑا تھوڑا۔ اور جب رسول کی علی مدد کرے تو کسی کو فتویٰ یاد نہیں آتا، ہم یا علی مدد کہہ دے تو موت کیوں پڑ جاتی ہے بندوں کو۔ اب مولا علی نے ہر میدان میں، کافروں کو یہ بات ناگوار گزر گئی۔ کافروں نے سوچا بھی پہلے ہم محمد سے تنگ تھے، توجہ کر رہے ہو نا، اب علی بھی ہم پہ مسلط ہو گیا، اب علی کو کیسے تسلیم کریں۔ مولا علی گھر آ گئے، نبی گھر آ گئے، اعلان کر دیا میں مدد کروں گا۔ کافروں نے پروپیگنڈا شروع کر دی کہ ہم تو لڑ نہیں سکتے، پہلے عمران سے ڈرتے تھے، جناب ابو چلے میں ہوں ذرا اور طرح کا خطیب، جہاں بالکل چپ ہوں گے یا پھر اور چپ کرواؤں گا بھائی جان، یا پھر تھوڑا سا آپ کو ہم سفر بناؤں گا۔ توجہ سے میری بات سماعت فرمائیے گا۔ ابو طالب کون ہے؟ جناب عمران کسی کو پتہ ہی، 14ویں صدی کے ملا نے کہہ دیا عمران نے کلمہ نہیں پڑھا۔ مجھے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب کا جملہ یاد آ گیا، وہ فرماتے تھے تم لوگ کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو، محمد مصطفیٰ جیسے کلمے کو ابو طالب پالتا رہا ہے۔ جاگرہ نیاز حسین بھی کلمہ پالتا رہا۔ اور جناب عمران کے ایمان پہ شک کرنا کفر ہے، کیونکہ میرے چوتھے امام امام سید الساجدین علی زین العابدین، امام علی زین العابدین شہنشاہ بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمران کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ توجہ کر لینا، داد نہ دینا بیش۔ فرمایا 2 پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں میرے دادا عمران کا ایمان ہو، ایک پلڑے میں پوری کائنات کا ایمان ہو، تو پھر بھی میرے دادا والا پلڑا وزنی نظر آئے گا تمہیں۔ تو جن کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ اتنا وزنی ہے، تو جو ان پہ شک کرے گا اس کا اسلام سے کیسا واسطہ۔ چلیں ایک بات اور کرتے، کون ہے حضرت عمران جو قرآن آنے سے پہلے قرآن پڑھے؟ آپ کو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ تو یاد ہو، نہیں یاد تو میں 2 لفظ دہراؤں۔ جناب عمران نے نکاح پڑھا تھا اور فرمایا تھا الحمدللہ الذی، تمام حمد اس اللہ کے جس نے وجعل لی من لدنک، فرمایا تمام حمد اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم پہ بنائے، وجعلنا من ذریت ابراہیم۔ جناب علی کے بابا کے منہ سے الحمد نکلا، اللہ نے قرآن کی ابتدا ہی الحمدللہ رب العالمین سے کر دی۔ چلے ایک اور بات کر، جناب رسول خدا گھر آئے، آ کے چچا ابو طالب کو کہا کہ یہ جو ابو لہب ہے نا، یہ میری نقل اتارتا ہے، ایک روایت، دوسری سیڈ صاحب روایت ہے کہ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھائے، تو جناب عمران کے منہ سے نکلا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب
تیرے ہاتھ ٹوٹے. عمران نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے. اللہ نے پوری سورت بھیج کے کہا تبت یدا ابی لہب ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. یا علی یا علی یا علی مشکل امبا کش علی. ابو طالب جو کہتے تھے رسالت گنگناتی تھی, بے شک دشمن کے ظلم سہ کر نبوت مسکراتی تھی. ابو طالب محمد سے اتنا کرتے تھے پیار, ابو طالب یہاں جاتے تھے رسالت بھی ساتھ جاتی تھی. بے شک نعرہ حیدری یا جاتی ہوئے. سلام. چلے ایک لفظ اور میں سرکار علامہ آقا نسیم عباس رضوی صاحب کا پڑھ دیں. وہ فرماتے تھے کاش دنیا کو عمران سمجھ آ جائے. عمران کون ہے بندوں کو پتہ ہی نہیں. رسول وہ ہستی ہیں بھائی ظہور جی, کافر جسے ایماندار سمجھ کے اپنی امانتیں جس کے پاس جمع کرتے تھے. تو پھر یاد رکھیے گا کافر جسے ایماندار سمجھ کر اپنی امانتیں جس کے پاس رکھیں اسے محمد کہا جاتا ہے, اور اللہ جسے ایماندار سمجھ کے مصطفیٰ جیسی امانت جس کے حوالے کر دے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. یا علی یا علی یا علی مشکل امہ کش علی شیر خدا. تو جناب عمران نے علی کو بلایا, یا علی قریب آؤ, حفاظت کرنی ہے مصطفیٰ کی. درس عمران ہے محمد کی حفاظت کرنی. اور بھائی جو محمد کو قتل کرنا چاہتے تھے انہیں تم نے مسلمان بنا رکھا ہے. اور بولو یار جو بول سکتا ہے. اور جو مصطفیٰ کی حفاظت کرتا رہا اس کے ایمان پہ انگلیاں اٹھاتے پھر رہے. اب کافروں نے پروپیگنڈا کر لیا کہ بچوں کو اکٹھا کیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, کہا ہم تو لڑ نہیں سکتے, تم لوگوں نے محمد کو پتھر مارنے, جس جگہ پہ مل جائے پتھر مار دو. 40 بچے اکٹھے کیے. 40 کو کہا کہ جب رسول نظر آئے پتھر مار دیں. ادھر ان کا اہتمام تھا, ادھر حضرت عمران کا اہتمام تھا. کہا یا علی جو پاؤں محمد کے خلاف اٹھے وہ سلامت نہ رہے. جاگو یار جنہیں بات, جو ہاتھ محمد کے خلاف آئے سلامت نہ رہے, جو جسم مصطفیٰ کے خلاف اٹھے. اللہ بھائی اللہ رکھا کہ والد کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن کے بھی چلیں گے بزرگ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور جن کے زندہ ہیں ان کی تمہیں عزت کرنے کی توفیق, خدمت کرنے کی توفیق. آمین کہا کرو سارے. اب ادھر رسول خدا چلے اور پیچھے ہی علی مرتضیٰ چلے. کیا تہذیب سکھائی ہے حضرت عمران نے کہ رسول جب بھی چلتے تھے علی پیچھے, آگے رسول پیچھے مرتضیٰ. آئے منصوبے کے تحت, جو منصوبہ بنایا گیا اس کے تحت کافروں کا بچہ آیا, اس نے پتھر مارنا چاہا. فرمایا دیکھ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, دیکھ میرا نام علی ہے, اور یہ نام مجھے اللہ نے دیا ہے. میں علی روک رہا ہوں, میرے سردار کو پتھر نہ مارنا. وہ رکا نہیں. بابا جی ہاتھ یہاں آیا, علی نے پھر کہا علی کہہ رہا ہے. جب یہ نہیں رکا, یہ پتھر مارنے والا سا تھا, ادھر علی ابن ابی طالب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, کھجور کی گٹھلی نکال کے اس بچے کو ماری. قرآن کی عزت کی قسم تاریخ کہتی ہے نہ پتھر رہا نہ ہاتھ رہا. دوسرا آیا علی نے اسے مارا, تیسرا آیا علی نے اسے مارا. آپ لوگوں کی چٹکی کے سمے 40 بچے آئے, علی نے 40 کو مارا. کسی کا ہاتھ زخمی, کسی کا پاؤں زخمی, کسی کا سر زخمی, کسی کی آنکھ زخمی, کسی کا کان زخمی, کسی کا پیٹ زخمی. یہ بھاگتے جا رہے تھے, یہ بھاگتے جا رہے تھے, اور کہتے تھے بھاگتے جاؤ تمہیں علی مار رہا ہے, بھاگتے جاؤ تمہیں علی, بھاگتے جاؤ تمہیں علی. اب 14ویں صدی کا مکسر ملوانا, بولو
مقصر ہوتا کون؟ بتاؤں، جو علی کے فضائل کا کہیں پہ بھی منکر ہو جائے. بولو یار تھوڑا میرے سے، کیونکہ ایک سلسلہ ایسا چل گیا ہے، ابھی خاص بندے سمجھتے بھی ہمیں شاید ٹارگٹ کرتے. نہیں، جو بھی علی کا فضائل میں دشمن ہے وہی مقصر. جس جگہ پہ آ جائے علی کے فضائل کا انکار کر دے وہ سمجھو مقصر. اور مالک فرماتے مقصر لشکر یزید سے بھی بدتر ہوا کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا عزت مام سامعین، 14ویں صدی کا ملا کہتا بھی ایک کیویں ہو سکتا ہے بھئی گٹھلی آئے تے ہاتھ ٹوٹ جائے، گٹھلی آئے ماتھا پھوٹ جائے، گٹھلی چودھری صاحب آئے ٹانگ زخمی ہو جائے. میں نے کہا قرآن رٹا لگانے کے لیے نہیں آیا. بولو، قرآن غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے آیا ہے. کبھی قرآن پہ غور کرنا، تمہیں علی کے معجزے پھر سمجھ میں آئیں گے. قرآن نہیں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ نے ہاتھیوں کا اتنا بڑا ابرہا کا لشکر ابابیل کی کنکریوں سے مروا دیا، اور تمہیں کنکریوں سے ہاتھی مرتا سمجھ آ جاتا ہے. اتنا نہیں سمجھ آتا، جو علی مار رہا ہے وہ ہاتھ عام نہیں، ید اللہ ہے. حیدری زخمی ہو کے 40 بچے گھر آ گئے. یہ لفظ بھی میرا نہیں، علامہ ناصر عباس صاحب کہ اللہ مزید جنتوں میں اعلیٰ گھر. وہ فرماتے تھے بھائی، وہ فرماتے تھے کہ جب بچے آئے نا کافروں کے مار کھا کے گھر، اور بڑے کافروں کے تھے، ماؤں کو تپ چڑھ گئے. انہوں نے شوہر بلائے، اس نے کہا یہ چھوٹے بچے سے مار کھا کے آ گئے، جاؤ نا ذرا. ہاں جی، لامہ لے کے جاؤ. کسی میں جرت ہی کیا کہ کوئی عمران کے سامنے جا کے بلند آواز میں بول دے جاگنا نیاز حسین. کس کی طاقت ہے، کس کی جرت ہے؟ کسی میں اتنی بساط ہی نہیں. آخر کار گھروں میں ڈرے ہوئے چلے گئے. ایک بچہ گیا. جب 40 جانے لگے نا بھائی ظہور جی، ان میں ایک بڈھا تھا پنچایتی بندہ. اس نے کہا بھی جان تو پہلے کوئی منصوبہ تیار کر، کوئی بات تو بنا لو. بابا جی اس نے اکٹھا کیا بچے. تجھے کس نے مارا؟ علی نے. دوسرے تینوں؟ علی نے. اور تجھے 40 بچوں کے کافروں کے منہ سے علی علی ہونا شروع ہو گئے. جو سمجھ کے بولتا ہے اسے سلام ہے. کافروں کے منہ سے علی علی کی صدائیں آنا شروع ہو گئی. بابے نے کہا ایسا کرو بھی وہاں بیان میں تھوڑی گڑبڑ کر لو. آپ کو تو بہتر پتہ ہے عدالتوں میں کیا ہو رہا. سب کو پتہ ہے سچے کو جھوٹا بنا دیا جاتا ہے اور جھوٹے کو سچائی. ہماری عدالتوں کا حال ہے. یہ عدالتہ بھی قائم ہونا ہے جب سرکار قائم نے آ جانا ہے. جاگو جاگو، تھوڑا بیدار ہو جاؤ. اس نے کہا 40 کہہ رہے ہو علی نے مارا ہے، کوئی وہاں پہ کہہ دینا مجھے اس نے مارا ہے، کوئی مجھے اس نے، کوئی کہہ دے اس نے. انہوں نے کہا نا بابا جی ہمیں علی نے مارا ہے، ہمیں علی نے مارا ہے، ہمیں علی نے مارا ہے. اس نے کہا 40 بچے ہو، 40 کو علی نے کیسے مار دیا؟ فرماتے جب علی مار رہے تھے ہم نے بھاگنا شروع کیا تھا، لیکن منظر ہی عجیب تھا. جسے جہاں بھی مار پڑتی تھی مارنے والا علی ہوتا تھا. یا علی مشکل اما کشا. آ گئے. ایک بندہ بیٹھ گیا، دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، چوتھا بندہ. 40 اکٹھے ہو. تھوڑا سا تگڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے ہمیں مارا ہے، آپ کے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے. آگے یہ نہیں کہا نہیں مارا. جناب عمران فرماتے ہاں میں نے ہی کہا تھا محمد کے دشمن سلامت نہیں رہنا چاہیے.
سلامت رہو. ہاتھ 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 بلند کرو اگر بات سمجھ آ جائے. اللہ کسی مقام پہ نہیں کہتا خطرہ ہے، غدیر میں کہہ رہا ہے بولو خطرہ ہے. چلو اگر یہاں نہیں خطرہ نظر آیا تو ہجرت میں آ جاتا. شب ہجرت جب رسول نے اپنی جگہ پہ علی کو سنایا، ہندوستان سرائے کی ایک شاعر ملتان کا، وہ کہتا ہے بیا کوئی سم نہیں سنگدا نبی عربی دے بستر اتے. بیا کوئی سم نہیں سنگدا نبی عربی دے بستر اتے، علی دا قد محمد دی نبوت دے برابر ہے. بولو. آگے فرماتا ہے ہٹا فتوے تو اے ملا پراں کری نہ کتاباں کو. ہٹا فتوے تو اے ملا پراں کری نہ کتاباں کو، میرا قرآن زہرا میری تفسیر حیدر ہے. بس میں جلدی کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. وقت آپ نکال کے آتے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. ہجرت جب مصطفیٰ کو مارنے کا منصوبہ بنایا، اللہ نے کہا محمد مکہ چھوڑ دے. تھوڑی سی آواز کھولا بھائی. مکہ چھوڑ دے. کیوں پروردگارہ؟ میں نے کہا پروردگارہ کیوں؟ کہ عمران نہیں رہے. بس ٹھیک ہے. میں نے کہا حضرت عمران نہیں، بڑے چودھری تو ہیں، کسی اور کا ذمہ لگا دے. اللہ کی آواز آئے گی ابو طالب کے سوا میں کسی کا احسان لینا ہی نہیں چاہتا. تھکیے گا نہیں، میں اکیلا ہوں، آپ ڈھیر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تھکیے گا نہیں. تو ہجرت کر جائے. رسول خدا نے ہجرت کا منصوبہ بنایا. کافروں کی امانتیں تھیں جناب حضرت مصطفیٰ کے پاس. دیکھیں مجھے داد، میں آپ سے تقاضا ہی نہیں کروں گا، تھکے ہوئے لوگ ہیں، میں داد دے، میں داد نہیں مانگتا. توجہ کر. تو یاد رکھیے گا عزت میں آپ سامنے سرکار نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، لوگوں کو اکٹھا کر لیا. اکٹھا کر کے کہا کون ہے جو محمد کی جگہ پہ سوئے؟ بھئی اللہ رکھا جی جگہ مصطفیٰ کی ہو، سونے کے لیے سارے ہی تیار ہو. ہاں بھئی جسے نبی کی جگہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے. لیکن بندوں کو پتہ نہیں نبی کی جگہ پہ نبی کے ایک بیوی کا باپ بیٹھنے لگا تھا تو اس نے نیچے سے چادر کو کھینچ کے اتنا کہا تھا پاکوں کی جگہ ناپاک نہیں بیٹھا کرتے. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. اب جب اتنا کہا کون سوئے گا؟ سارے ہی تیار ہو گئے. نبی نے اگلے ہی لفظ میں اس بندوں کا منصوبہ ہی بدل دیا. نبی نے کہا خالی سونا نہیں، جان بھی جا سکتی. بابا جی پہلے جو سارے تیار تھے، کوئی کہتا ہے میرا گھر اکیلا، کوئی کہتا ہے میرے بچے اکیلے، کوئی کہتا ہے چوری کا خطرہ، کوئی کہتا ہے مجھے گھر میں نیند آتی ہے، کہیں اور پہ نیند آتی نہیں. اتنا کہنا تھا. یہ بندے حیران ہوئے. اتنی دیر میں وہ اٹھا جس کا اٹھنا اسلام کو قائم کر جاتا ہے. کائنات کے رسول کی طرف مولا علی دے کے کہتے ہیں کہ میں آپ کی جگہ پہ سو جاؤں، میں آپ کی جگہ پہ سو جاؤں. نبی نے یہ نہیں کہا بھی سو جاؤ یا نہ سو. نبی نے اتنا کہا ہاں علی میری جان بچ جائے گی اگر تم میں بن کے سو جاؤ، تم میں بن کے سو جاؤ، تم میں بن کے سو جاؤ. کوٹ چودھریاں والوں میں تمہیں اس میں بن کے سو جانے کا مطلب سمجھاؤ. ظہور صاحب ایک وفد آیا تھا، یمن سے لوگ آئے تھے، نبی کے پاس آئے تھے. نبی دنیا سے چلے گئے تھے اور جگہ پہ ابھی مولا علی نہیں بیٹھے تھے، محمد کی جگہ پہ علی نہیں تھے. پہلے خلیفہ کا دور تھا. آکے اس نے کہا بتاؤ محمد کی آنکھیں کیسے، بتاؤ محمد کے رخسار کیسے، بتاؤ محمد کے گال کیسے، بتاؤ محمد کا چہرہ کیسا، بتاؤ محمد دکھتے کیسے تھے. مجھے علم عباس کی قسم نہ پہلا بتا سکا، نہ دوسرا بتا سکا، نہ تیسرا. دیکھنا مجھے داد دو نہ دو چھٹی ہے. جب کوئی نہ بتا سکا وہاں سلمان تھا. سلمان کہتا ہے جاہلو دروازے کے ہوتے دیواروں سے ٹکرے کیوں مار رہے ہو؟ دروازے کے پاس آؤ نا. جا کے علی کے دروازے پہ دقل بار کیا. علی مولا نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ چودھری مزمل صاحب پوچھا
کیسے آئے ہو؟ کہتے ہم پوچھنا اتنا چاہتے ہیں، ہمیں اتنا بتا دیجئے محمد کی آنکھیں کیسے، محمد کا ناک کیسا، محمد کے گال کیسے، محمد کا چہرہ کیسا۔ علی نے اپنے چہرے سے اپنی زلفوں کو ہٹایا، کہا سنو یمن والو، ایسے تھے محمد۔ یا علی سلامت سلامت حیدری، اگر تم میں بن کے سو جاؤں۔ یہاں پہ ایک لفظ مبلغ اعظم کا پھر کہتا ہوں، قبلہ بلکہ اظہر حسن زیدی صاحب کا اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی کا، وہ فرماتے تھے کہ مولا علی نے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرماتے تھے پوری زندگی مولا علی نے نبی کے سامنے کب کیوں اگر مگر چونکہ چنانچہ کے لفظ نہیں استعمال کیے، آج یہ جو کیوں کہا کہ یا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، کیا میں سو جاؤں؟ توجہ کرنا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں نے کہا یا علی، جب ہر مقام پہ مصطفیٰ کہتے گئے آپ کرتے گئے، مصطفیٰ نے کہا لڑو آپ لڑ گئے، مصطفیٰ نے کہا یہ کرو آپ نے کر دیا، یہ کیوں کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو علی فرمائیں گے ہجرت کی رات محمد کی جان کو خطرہ تھا، میں نے یہ کہہ کر دنیا کو بتایا ہے جو خطرہ ہجرت کی رات محمد کی جان کو تھا، وہ محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ وہ جان سونے والے، علی سو گئے۔ بھائی اللہ نے رکھا جی پہلا زندگی کا موقع کہ علی سوئے، ورنہ علی مولا کا خود بیان ہے، سورج گواہ رہنا تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں پایا، سورج نے علی کو سوتے نہیں دیکھا اور رات کو تو علی سوتے ہی نہیں۔ اب کئی بندے حیران ہو جائیں گے رات تو ہے ہی سونے کے لیے۔ ابتسام رضوی صاحب چھوٹی موٹی جگہ نہیں، منبر رسول پہ مائک پہ منہ رکھ کے مولا نہیں فرماتے کوئی ایسی رات ہی نہیں جب علی 1000 رکعت نماز ادا نہ کرے۔ اور بندہ بھائی جان بندہ 100 پڑھ لے تو دن چڑھ جاتا ہے، کیا کہنے علی کے، علی بھی نہیں سوتے۔ اور اللہ بھی یاسین میں اعلان کر چکا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند اور اونگ۔ اللہ نے منصوبہ بنایا علی کو سلا، نصیریوں کی دلیلوں میں اضافہ نہ ہو جائے۔ بولنا جنہیں بات سمجھ آئی، علی کو سلا دیجیے۔ اب زندگی کی پہلی نیند علی سوئے، کیا ہوا بولو ایک بار، پہلی نیند علی اطمینان سے سو گئے، اور یوں میں بن کے سوئے کہ ساری رات کافر سمجھتے رہے محمد سوئے ہے۔ جنہ واہ واہ کیتی ہے 2 ہتھاں نال سلام، تے جنہ نہیں کیتی ایک نال تو انوی سلام۔ سلام ہی پیش کرتا ہوں نا، عزادار کو بد دعا نہیں دیتا۔ ساری رات کافر سمجھتے رہے محمد سوئے، علی کا مقدر ہی اپنا ہے۔ کئی علی کو اللہ سمجھ جاتے ہیں، کئی محمد سمجھ جاتے ہیں، لیکن علی نہ اللہ ہے نہ رسول ہے۔ علی فرماتے ہیں میں محمد کا غلام ہوں، محمد فرماتے ہیں علی میرا بھائی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ سو گئے، کافر سمجھتے رہے، سارے ایک بار سرکار محمد مصطفیٰ سوئے ہوں۔ علامہ ہلی صاحب فرماتے ہیں، میں نے آرام سے پڑھوں گا، وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ پہ معجزہ یہ ہوا۔ کون سا معجزے پہ بولنا؟ معجزہ بابا جی یہ ہوا، کون سا؟ کہ اللہ نے محمد کا چہرہ علی کو دے دیا تھا۔
بھائی اب نہیں بولے ہوگے تو دکھ لگے گا. علی کا چہرہ محمد کو دے دیا تھا. علامہ ہلی فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو اس بات پہ اعتراض ہو جائے کہ علی کا چہرہ محمد کا چہرہ، محمد کا چہرہ علی کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے، تو فرماتے ہیں علامہ ہلی اس بدبخت کو اتنا ضرور بتا دینا جو علی وجہ اللہ ہو سکتا ہے وہ چہرہ رسول اللہ نہیں ہو سکتا. کیا وہ مصطفیٰ کا چہرہ؟ 10 منٹ اور فضائل پڑھنی ہے، میں اختتام مصاحب کی طرف آنے لگا. مصطفیٰ سو گئے، کافر سمجھتے رہے مصطفیٰ ساری رات سمجھ. صبح کا وقت قریب آیا نا، ظہور بھائی ایک بندے نے تھوڑی ہمت کی بھئی جا کے دیکھو. جی ہاں بہتر جانتے ہو تسی. اب جب پہنچے تو منظر یہ جی بستر پہ مرتضیٰ ہے. مبلغ اعظم کا پھر ایک لفظ وہ فرماتے تھے ہجرت کی رات کافروں کے ساتھ واقعہ بڑا عجیب ہو. وہ فرماتے کوئی شکاری شکار کرن جائے ہرن کا اور آگے سے شیر نکل آئے. میرا خیال ہے بندوں کے ہاتھ نیچے، گرمی ڈھیر ساری ہے میں جانتا ہوں. ہجرت کی رات کافروں کے ساتھ بھی وہ فرماتے یہ ہوا رحمت للعالمین کو قتل کرنے گئے تھے، سامنے سے قاتل المشرکین نظر آ گیا تھا. اب گیا ابو جہل جاہلوں کا باپ، جا کے علی سے کہتا مصطفیٰ کہاں ہے؟ علی مولا نے یہ نہیں کہا وہ ہجرت کر گئے، یہ کہہ دیں تو مخبری ہے. مخبریاں کرنے والے بابے اور تھے جنہوں سمجھ آئیے واہ واہ سی کرنی ہے، دوسرے بندے نہیں کر سکتے. اور یہ بھی نہیں فرما سکتے کہ مجھے نہیں پتا کیونکہ جھوٹ ہے اور علی صدیق اکبر ہے. جاگنا اگر بات سمجھ آ جائے علی سچے. بھئی مباہلہ یاد ہوگا سارا مدینہ ظہور صاحب تیاری کر کے جانے لگا تھا. سلمان نے آ کے آکھیا او بھی تیار ہے تو او بھی تیار ہے. نبی نے کہا جڑا مرضی چلا جائے بس ایک اعلان کر بندے بے آپ ہی جان دے. اتنا کہہ دینا جائے گا وہ جس نے ماں کی گود سے لے کر زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. سلامت سلامت سلام. اب گئے مولا علی. کہاں ہے رسول؟ مولا علی کا لفظ دیکھیے، فرمایا کیا محمد کو میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ لفظ بڑا قیمتی تھا، آپ نے توجہ نہیں کی. کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ ابو جہل کو غصہ آیا، تلوار پہنی تھی اس نے، نیام پہ ہاتھ ڈالا، تلوار نکالنے لگا. زور لگا کے میں ظہور بھائی داد لے لوں تو وہ میرا ہی کمال ہے، وہ بندوں کا کوئی کمال نہیں، وہ تو میرا فن ہے بھی میں داد لے لیتا ہوں. اب لفظ پہ بولو گے تو میں آپ کی سماعت چیک کروں گا. ادھر اس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا نا، نیام پہ قبضہ تلوار پہ، تلوار نکالنی چاہی یا ادھر بستر مصطفیٰ پہ اللہ کا شیر انگڑائی لے کے اٹھنا شروع ہو گیا. جیسے اٹھا نا ایسے جاہلوں کے باپ کی طرف دیکھا اور دوسرا ہاتھ علی نے بھی تلوار کے قبضے پہ رکھا، تلوار کو نکال کے کہا ابو جہل سوچ کے تلوار نکالنا، جو محمد علی کا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ علی کے ساتھ نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی مشکلم بکش علی، جو وہ علی کا. پھر اس کا ہاتھ وہیں پہ رک گئے. رسول نے فرمایا تھا سو کے میری امانتیں دے کے ہجرت کر کے آ جائے. ایک ہمارے بہت بزرگ عالم دین گزرے، وہ فرماتے ہیں نبی کا شکریہ اور نبی کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ امانتیں علی کو دے کے گئے. ظہور صاحب آپ نے اس فکرے کی داد دینی ہے، دوسرے دے نہ دے. کیا کہا کہ مانتے علی کو دیکھ
فرماتے کسی اور کو دیتے تو مصطفیٰ کی ساری زندگی قرضے اتارنے میں گزر گئی ہوتی۔ کون لوگ تھے بھئی؟ وہ لوگ تھے نا جو 300 کی اونٹنی نبی کو 900 میں بیچتے رہے ہیں۔ ہون بھی نہ بولو تو تھوڑی مقدر دیا امانتے دے کر میرے پیچھے آ جائے۔ اگلا دن انعام اللہ آج لیٹ آئے، کل جلدی آنے۔ اگلا دن ہوا اور رسول خدا نے رحمت للعالمین کے حکم پہ مولا علی نے کافروں کی امانتیں اٹھائی۔ کافروں، بات سمجھ آ رہی؟ دل کردہ ہے کوئی پڑھا یا بس کریں؟ جنہ دا دل میں نہ پڑھا وہ صلوات پڑھا ہے دل۔ چلو جنہ دا دل ہے پڑھا وہ صلوات پڑھ دے۔ ساری صبح سے شروع ہوتے ہیں شام تک پڑھتے تھے لوگ ساڑھا امتحان لیں، میں تو اڈائی لے کے بھی کامیاب ہوئے ہو آپ۔ اب امانتے لے کے علی آگئے۔ مولا علی نے اعلان کر دیا جس جس کی ہے خود ہی اٹھا لو، جس جس کی خود ہی اٹھا، جس جس کی تھی وہ اٹھانے شروع ہو گئے۔ بھئی مرتضیٰ جی ایک بندہ جس کی تھی نہیں، چلاکی ماری اس نے مولا کے سامنے، میں نے بھی رکھی تھی۔ علی نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں رکھی، فرمایا تیری جو تھی اٹھا لے، جو تیری تھی اپنی اٹھا لے۔ جا کے اسے قیمتی چیز نو ہاتھ پائے، ہاتھ ڈالا جو اس کی نہیں تھی، چپک گئی۔ ہاتھ چھڑاتا ہے چھوٹتا ہی۔ ایک کہاوت آپ نے سنی بھی میں کمبل نو چھڑ دا، بہتر آپ کو پتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے چھوٹے، چھوٹتی نہیں۔ جلدی سے پشیماں ہو کے علی کے پاس ہے، میری نہیں تھی۔ اب مولا نے اسے کہا اب یہ تجھے چھوڑے گی بھی، اور یاد رکھنا دنیا والے اور ہیں علی اور ہے، دنیا والے اور ہیں میں علی اور ہوں۔ جس 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 کی تھی اس کو مل گئے۔ اب میں دوں نتیجہ، بھی نتیجہ بھی تو کوئی ہوتا ہے نا ان ساری بات۔ نبی کی زندگی کھلی کتاب ہے، سیرت نبی پڑھیں، سیرت نبی پہ غور کریں، سیرت نبی پہ فکر کریں، تعلیمات آل محمد پڑھے، نبی کی زندگی نتیجہ دینے لگا۔ نبی کی زندگی کھلی کتاب ہے، ہر بندے کو ابتسام رضوی دعوت فکر دے رہا ہے، اور غور و فکر کرنا، اس بات پہ پکے رہنا، اس بات پہ قائم رہنا۔ میں بندوں کو شیعہ کرنے نہیں آیا، شیعہ ہمارے پہلے ہی بڑے ہیں، ہم انہی کو پچا لیں تو بڑی بات ہے، ہم شیعوں کو راہ راست پہ رکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ اب اس نبی کی زندگی کھلی کتاب ہے، جا کے سیرت مصطفیٰ پڑھو، سیرت رحمت للعالمین پڑھو، سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھ لو۔ پوری زندگی میں حضرت محمد مصطفیٰ کی کوئی ایک امانت بھی ایسی نہیں جو محمد نے علی کے علاوہ کسی اور کو دی ہو، جو مصطفیٰ نے غازی کے واسطہ توجہ کرنا علی کے علاوہ کسی اور کو دی ہو۔ تو پھر بندے کا بچہ بن، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر، اسلام پہ غور و فکر کر، اور جو محمد کسی کافر کی ایک امانت علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے خلافت جیسی اللہ کی امانت علی کے علاوہ کسی اور کو کیسے دے کے چلا جا۔ کافروں کی امانتیں لو، انتظار ہے بھائی کا، ورنہ میں نے ممبر چھوڑ دینا تھا، دو باتیں اور کر لو، بات تمام کر۔ ارادہ ہے پڑھو۔ بستر مصطفیٰ پہ علی سوئے، مولا بولو یار، حیدر کرار سوئے۔ قیامت والے دن بھی دو کرسیاں لگنی ہیں، جنت کی چابیاں مولا علی کو دیں گے،
دے گا کون؟ آپ کو اور میرا سردار مصطفیٰ۔ اللہ مصطفیٰ کو دے گا، مصطفیٰ مرتضیٰ کو دے گا، اور علی اشارہ کریں گے جہنم اور جنت کو، ھذا لی ھذا لک۔ یہ دونوں آپس میں کہیں گے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے بولو یا یہ میرا ہے۔ یا چلے ایک بات اور کر دیتا ہوں، اب میں نے بات کی ہے تو اس میں ایک چھوٹی سی بات اور، بس 5 منٹ کا واقعہ فضیلت کا، اور میں مصائب کی طرف آپ کی محبتوں میں پڑھ رہا ہوں جتنا پڑھ۔ ولایت کوئی عام چیز نہیں، چر صاحب نبی نے جو اعلان کیا ہے اور اللہ نے کروایا ہے، تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ بھی کوئی نہیں ہوا، جگہ بھی خاص، بندے بھی خاص، پڑھنے والا بھی خاص، موضوع بھی خاص۔ ولایت خاص موضوع، اختیاری مضمون نہیں۔ اسی پہ ایک نقطہ آپ کے اور گوش گزار کر دوں، اور کتاب کا حوالہ لکھنا چاہو تو لکھ لو، ویسے ہی یہ کیچ ہو رہی ہے بات میری اپنی۔ اور دوسری بات، میں اپنی بات سے مکرتا بھی نہیں، میں نے ابو جہل کو نہیں مانا، میں نے مدینۃ العلم کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے گا۔ مولا رسول خدا کی زندگی کا واقعہ، نبی پاک کی زندگی کا واقعہ۔ نبی نے فرمایا ایک بندے کو کہ تو تبلیغ کر، کیا کر؟ تبلیغ۔ جب تو تبلیغ کرے گا تو میں تجھے 80 اونٹ دوں گا۔ چودھری صاحب 80 بولو، 80 اونٹ دوں گا، اور اونٹ عام بھی نہیں، 2 کوہانوں والے، سرخ آنکھوں والے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے لدے ہوئے۔ وہ بندہ چلا گیا تبلیغ اسلام کرنے کے لیے، تبلیغ دین کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو رسول دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ نبی کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے کے پاس چلا گیا۔ لکھنے والے علامہ ہاشم بہرانی، اور ان کی کتاب ہے مدینۃ المعاجز، معجزات کا شہر، معجزوں کا۔ اور کتاب جو مارکیٹ میں آپ کو اردو ترجمے میں ملے گی اس کا نام ہے معجزات آل محمد۔ اس سے واقعہ پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ واپس آیا تو جا کے کہنے لگا سامنے والے کو، کہتا ہے کہ نبی نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا بھئی تو تبلیغ کرے گا 80 اونٹ دوں گا۔ پہلے تو یہ کہا کہ نبی نے میرے جو ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کر۔ اس نے کہا مجھے کیا پتا بھی نبی نے وعدہ کیا کیا تھا۔ پھر اس نے بتایا بھی 80 اونٹ، 2 کوہانوں والے اونٹ، ہیرے جواہرات کے لدے ہوئے اونٹ۔ اس نے غور سے اس بندے کو دیکھا، کہا یہ تو دوں گا تو بیت المال بھی خالی ہو جائے۔ میں خود آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ میں بات سمجھا کے جاؤں، ورنہ آپ جانتے میرا انداز خطاب ہے۔ وہ ہلچل مچ گئی مدینے میں، بھی بندے کے ساتھ تو وعدہ ہوا ہے تو پورا کس کرنا؟ سلمان فارسی، ماتھے پہ سینے پہ تمغہ من اہل البیت کا۔ اس نے کہا چلو تمہیں مصطفیٰ کے بھائی کے پاس لے جائیں، تمہیں ابو طالب کے بیٹے کے پاس لے جائیں، تمہیں امیر المومنین کے پاس لے جائیں، تمہیں یعصوب الدین کے پاس لے چلو، تمہیں حیدر کرار کے پاس لے چلو، تمہیں صراط مستقیم کے پاس لے چلو، تمہیں سراج السالکین کے پاس لے چلو۔ وہ لے کے آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے مولا علی ہے،
آنکھوں میں وصال مصطفیٰ کی وجہ سے آنسو، بندوں کو دیکھا، دیکھتے ہی مولا علی نے فرمایا وہ وعدہ پورا کروانے آئے ہو جو محمد نے کیا تھا؟ سیدہ آپ کے انتظار میں کھڑا تھا، اب 2-4 منٹ انتظار آپ نے کر، واقعہ مکمل کر لوں گا ورنہ یہیں سے مصائب کی طرف آ جاتا۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ وعدہ پورا کروانے آئے؟ جی ہاں۔ مولا نے کہا سلمان جا کے مسجد نبوی میں اعلان کروا دو، جس نے بعد از مصطفیٰ جیسا فیصلہ دیکھنا ہو وہ مسجد میں آ جائے۔ جاگو یار جسے بات سمجھ آ گئی ہے وہ مسجد میں آئے۔ بھر گئی مسجد، بچے، بوڑھے، جوان، مستورات، اپاہج مصطفیٰ کا فیصلہ دیکھنے آئے۔ علی مولا مصطفیٰ کا عمامہ سر پہ، مصطفیٰ کی نالین، مصطفیٰ کی زرہ، مصطفیٰ کا عصا، مصطفیٰ کی تسبیح، بولو یار جو بول سکتا ہے، مصطفیٰ جیسے بن کے چلے۔ علی چلے دشمن جلے، علی چلتے آئے، حیدر چلتے آئے، ایسے ممبر پہ بیٹھ کے کہا اینا اینا ابن الحسن، میرا بیٹا فریاد جی حسن کہاں ہے؟ لبیک بابا جان، بابا حسن حاضر ہے۔ سامنے والے کو تھا شاید علی دے گا۔ علی مولا نے کہا حسن بیٹا فلاں مقام پہ جاؤ، وہاں سے ریت ہٹاؤ، نیچے سے اونٹوں کی مہار آئے گی۔ وہ بول لو جو بول سکتا ہے، جتنے بولنے کا ہنر آتا ہے وہ ان کو دے دے۔ گیا مولا نے ویسے ہی کیا۔ اب آخری بات ہے، غور سے سن۔ مولا نے ریت اٹھائی، ہٹانے کے بعد مہار پکڑی، بندے کو دے کا پورے کر، پورے عرب کا بندہ تھا، اونٹ کا تجربہ رکھتا تھا، چلتا جاتا ہے تو گندا بھی آنا 1 2 10 20 60 80 بس۔ جب 80 ہوئے نہ کہتے بس، امام حسن مسکرا کے کہتے تو بس نہ کہتا، قیامت تک بھی چلتا جاتا تو اونٹ نکلتے آنے تھے، لیکن چونکہ میرے نانا نے کہے 80 تھے، تیرے منہ سے بس نکلنی ہی نکلنی تھی۔ فریاد جی اونٹ لیے چلا گیا مسجد کے باہر، یہ باندھ کے اندر گیا، جا کے کہتے باقی ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں، ایک گل نہیں سمجھ آئی۔ کون سی بات؟ یہیں پہ فضائل میں آج نہیں پڑھوں گا، تاخیر ہو گئی ہے، میرے حصے کا مصائب بھائی پڑھے گا۔ جب کہا نا کہ کون سی بات، علی فرماتے کون سی بات نہیں سمجھ آئی؟ کہتا ہے یہ نہیں سمجھ آئی کہ حسن نے یہ کیوں کہا کہ اگر تو چلتا جاتا اونٹ نکلتے آتے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ فرمایا وہ وقت بھول گئے ہو، یاد کرو وہ وقت جب ایک بندہ میرے حسین کے پاس جا رہا تھا روتا ہوا، اور نانا مصطفیٰ حسین کے نانا کی دہلیز سے واپس جا رہا تھا۔ حسین اس کو لے کے گئے تھے راہب کو، اور راہب کو کہا تھا حسین تجھے بیٹے لے کے دے گا۔ حسین نے کہا 1 2 3 4 7 اور کہہ دیا تھا راہب نے بس۔ فرمایا وہ بات یاد کرو اور یاد رکھو، وہ حسین ہے یہ حسن ہے، یہ دونوں برابر ہے۔ حسین نے نہیں کہا تھا راہب اگر تو آج بس نہ کہتا حسین تجھے اتنے عطا کرتا، قیامت والے دن ایک صف آدم کے بیٹوں کی ہوتی، ایک راہ